ہوئی، اور جب پکے مکانات کی تعمیر ہوئی تو یہ پہلا اسلامی شہر تھا کہ جسے باقاعدہ آرکیٹیکٹ جس کے لیے بلایا گیا، اس نے نقشہ بنایا، کہاں پر مسجد ہوگی، کہاں پہ اسلحہ خانہ ہوگا، گلیاں کیسی ہوں گی، شاہراہیں کیسی ہوں گی، دروازے کہاں کہاں پر ہوں گے، محفوظ مقام جو سب سے محفوظ مقام تھا اسے اسلحہ خانہ بنایا گیا تاکہ کوئی حملہ کرے اگر تو سیدھا اسلحہ خانے کے اوپر نہ پہنچ سکے۔ پوری طرح سے شہر آباد ہو گیا۔ اب جب اتنا شہر آباد ہوا، مسجد بنائی گئی، مسجد کے اندر 60,000 لوگوں کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ بسایا کس نے یہ شہر؟ خلیفہ ثانی نے۔ نقشہ اور باقی چیزیں کس نے دیکھی؟ سعد ابن ابی وقاص نے۔ سعد ابن ابی وقاص کون؟ عمر سعد کا باپ۔ اس نے اس پورے نقشے کے ساتھ میں اس شہر کو بسایا، شہر بس گیا۔ تو اب جب کوئی نئی آبادی اور نئی بستی بستی ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑتی ہے اس کے اوپر بزنس مین کی کہ یہ نئی ایک آبادی ہے، یہاں میرا بزنس اچھا چلے گا۔ لہذا اب جب بستی بس گئی تو یہاں پر بزنس مین کی نگاہ پڑی، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے شہر نجران کے رہنے والے نصرانی اور یہودی۔ نصرانیوں اور یہودیوں نے دیکھا کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے اور یہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو بزنس بہت اچھا چلے گا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ یہاں پہ آنا شروع کیا۔ اچھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ لوگ بعد میں آئے تھے تو انہیں شہر کے کناروں اور حاشیوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑی چالاک قوم ہے شروع سے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم شہر کے کنارے کے اوپر رہیں گے تو شہر کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ سکے گا، لہذا انہوں نے شہر کے بالکل قلب میں، بالکل بیچ میں مکانات لینے شروع کیے، زیادہ دولت دی، زیادہ قیمت ادا کی، اور شہر کے بالکل بیچ کا مقام محلہ نجران کہلانے لگا۔ یہاں پر عیسائی اور یہودی آ کے آباد ہو گئے۔ ان کا کاروبار کیا تھا؟ اسٹاک ایکسچینج، منی ایکسچینج، لہذا پورے شہر کی اقتصادیات کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ کل بھی بڑے نفع کا سودا تھا اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ منی ایکسچینج بہت پروفٹ کا سودا ہے آج بھی، لہذا ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب 1 لاکھ، بس مجھے اتنا پس منظر بتانا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بہت تیزی سے مجھے آگے بڑھنا، ذرا ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات آپ حضرات۔ اب جب یہ بستی بس گئی تو آپ فوجیوں کی ایک مزاج ہے، سپاہیوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ تلوار چلانے میں تو وہ آگے رہتا ہے، مار کاٹ کی بات ہو تو وہ ہمیشہ آگے ملے گا، لیکن اس کے مزاج کے اندر ایک اکھڑ پن، ایک سختی، ایک سرکشی، یہ ان کوفیوں کے مزاج کے اندر بہت زیادہ تھی۔ یہ کسی حاکم کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ روز چاہتے تھے کہ ہمارا حاکم بدل دیا جائے۔ کوئی نیا حاکم آتا تھا اس سے ان کا جھگڑا ہونے لگتا تھا، یہ کہتے تھے اس کو نکالو باہر۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے اگر آنے والا والی کوفے کا انہیں پسند نہیں تھا تو یہ کنکریوں اور پتھروں سے اس کا استقبال کرتے تھے، پتھر مارتے تھے اس کے، جاؤ یہاں سے واپس، ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ ان کا یہ اکھڑپن، ان کی یہ سرکشی، یہ تاریخ میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ بہت سرکش، بہادر تھے، شجاع تھے، تلوار چلانا جانتے تھے۔ مولا کائنات نے تعریف کی ان کی کہ تمہارے اندر ایک خوبی میں پاتا ہوں، جو مذمت کی ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو آگے چل کے، لیکن ابھی تک مذمت کی کوئی بات نہیں ہے، وہ آگے چل کے آئے گی۔ مولا کائنات نے تعریف کی کہ تمہارے اندر ایک بات میں پاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تم حملہ کرنے میں بہت اچھے ہو، تم لڑائی کرنے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہتھیلی کے اوپر جان لے کے لڑ جاتے ہو، یہ بات مجھے تمہاری بہت پسند ہے، مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ سرکشی مزاج کی، اس کی وجہ سے پورا عرب اور پوری اسلامی حکومت ان سے پریشان تھی۔ آپ جس دور میں دیکھ جائیے، ہر دور کا حاکم کوفے والوں سے پریشان ملے گا، روز نئی تحریک، روز نیا مطالبہ، روز حاکم سے جھگڑا، یہ ان کا مزاج اور شعار تھا۔ لہذا خلیفہ ثانی کو عقبہ نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے، تو ایک مرتبہ کہا میں آپ کو بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں، سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے پریشانی کا سبب کوفے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی حاکم سے بنتی نہیں ہے، یہ کوفہ اتنی بڑی طاقت تو ہم نے جمع کر لی،
مگر یہ طاقت ہمارے کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ خلیفہ ثالث، انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو حاکم بنا کے بھیجا، کوفے والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، کہا واپس جاؤ، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے۔ اور خلیفہ ثالث کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے ان میں بھی زیادہ لوگ کوفے کے آپ کو نظر آئیں گے۔ حاکم شام اپنے وزیر سے مشورہ کر رہا ہے کہ 1,00,000 تلواریں ایک وقت میں تیار ہیں کوفے کے اندر، اگر کوفے کے اوپر ہماری حکومت ہو جائے اور کوفے والوں کو ہم خریدنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے پاس بہت بڑی طاقت جمع ہو جائے گی۔ مگر وزیر جواب دیتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کوفے والے کتنے سرکش ہیں اور کوفے والے کس انداز سے جنگ کرتے ہیں؟ انہیں سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جب خط لکھا و وصیت کی تو اس میں کہا دیکھو سب سے لڑنا اور سب سے جنگ کرنا، لیکن کوفے والوں سے کبھی کسی طرح کی تردد نہ کرنا۔ اگر وہ کہیں کہ صبح کا حاکم اور ہو شام کا حاکم اور ہو تو صبح اور شام حاکم کو بدل دینا، مگر ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ ایک انسان سے نمٹنا آسان ہے لیکن اگر 1,00,000 تلواریں ایک ساتھ نیام سے نکل گئیں تو تم ان سے بدلہ نہیں لے سکو گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کوفے والوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ یہ وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یعنی خلیفہ ثانی کو کوفے کی فکر، خلیفہ ثالث کو کوفے کی فکر، حاکم شام کو کوفے کی فکر۔ اب وقت یہ آیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے ممکن تھا کہ مولا جیسا صاحب وسیرت کوفے کی طاقت سے واقف نہ ہو؟ لہذا جب اس جنگ کا موقع آیا کہ جو مولا کائنات کے اوپر تھوپی گئی، ان کی جنگ کا مرکز تھا بصرہ، ان کی طاقت بصرے کے اندر تھی۔ لہذا مولا نے چاہا کہ کوفے کے اندر طاقت تو موجود ہے۔ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ مولا نے اپنا دارالسلطنت بدل کیوں دیا، مولا نے کوفے کو کیوں دارالخلافہ بنایا؟ اس لیے دارالخلافہ بنایا کہ مولا جانتے تھے کوفے کے اندر طاقت تو ہے لیکن کوفے والے سرکش گھوڑے کی طرح ہیں۔ لہذا علی نے چاہا کہ اگر گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جائے تو پھر طاقت کو قابو میں کرنا آسان رہتا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اپنا مرکز تبدیل کر دیا اور دارالخلافہ کوفے کو قرار دیا۔ لیکن کیا ایک دم سے ایسا ہو گیا؟ نہیں، ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلے کوفے کے اوپر حاکم ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری وہ ہیں کہ جن کا کوفے کے اوپر ایک تقدس مآب کی طرح کا صاحب تقویٰ کون سب سے بڑا؟ کا ابو موسیٰ اشعری۔ سب سے زیادہ سجدے کرنے والا کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور میری اس بات کی آپ کو تصدیق ہو جائے گی کہ تاریخ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ملائیت نے پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے کہ جو دیندار نہیں تھے لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین کا لباس پہن لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا شکوہ خود امام معصوم نے بھی کیا ہے، اور امام معصوم ہی نے شکوہ نہیں کیا بلکہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری امت کو ان علماء سے بہت نقصان پہنچے گا کہ جو باعمل علماء نہیں ہیں، جو علماء سو ہیں، جو علماء کا لباس پہن کے آ گئے ہیں لیکن ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ ہماری امت کے علماء ہیں۔ اور حدیث پیغمبر کیا ہے کہ بھیڑوں کے گلے کو ایک بھوکے بھیڑیے سے اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ جتنا میری امت کو علماء نما لوگوں سے پہنچے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ان کے تقدس کی دھاگ تھی جو پورے کوفے کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ اب مولا جنگ کے لیے نکلے اور مدینے والوں نے صرف 2000 سپاہی دیے ہیں۔ مولا کائنات چاہتے ہیں کہ کوفے سے فوج آئے، کوفے سے حمایت حاصل ہو، لہذا مولا نے سب سے پہلے بھیجا جناب محمد ابن ابی بکر کو، تم جاؤ اور جانے کے بعد کوفے سے طاقت جمع کرو۔ محمد ابن ابی بکر آئے،
گفتگو طولانی تو نہیں ہو